بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي نور قلوبنا بشعاع أنوار المحبة العلوية وجعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية الذي فرض الله مودته على العربية والعجمية. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على مبلغ رسالات الإلهية مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک صلوات ایسی پڑھیے کہ پتہ چلے کھانا کھا کے آئے آپ لوگ. اللهم صل على محمد وآل محمد. پروردگار عالم اپنی مقدس و پاکیزہ کتاب قرآن مجید میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اپنے اس عقیدے پر باقی رہتے ہیں، ثابت قدم رہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، وہ مومنین ہیں جن پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور یہ ملائکہ ان سے کہتے ہیں کہ تم ڈرو نہیں اور کسی طرح کا غم نہ کرو. عزیزان گرامی، انسان کہہ رہا ہے قالوا ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، مگر قرآن کہتا ہے کہ اتنا ہی کہہ دینا کافی نہیں ہے. ثم استقاموا، پھر اپنے عقیدے پر، اپنے اس کلمے پر، اپنے اس ایمان پر باقی رہے. اس لیے کہ مذہب اسلام لفظوں کی بنیاد پر اور لفاظیوں کی بنیاد پر جزا نہیں دیتا، بلکہ خلوص اور نیت کی بنیاد پر دیتا ہے. خلوص نیت اگر نہیں ہے اور انسان کے دل و دماغ میں اگر ایمان نہیں اترا ہے تو یہ یاد رہے زبان سے کہنے سے کوئی بھی اس کا اثر و فائدہ ہونے والا نہیں ہے. اسلام کو زبانی دعوے داروں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اسلام کو خلوص نیت رکھنے والے، دل و دماغ کی گہرائیوں سے اسلام کے سمجھنے والے اور اپنے اعضاء و جوارح سے عمل کرنے والوں کی اسلام کو ضرورت ہے. لہذا عزیزان گرامی، میں اپنی تمام باتوں کو سمیٹتے ہوئے ایک بات کہہ کر کے اپنی اس بات کو شروع کرنا چاہتا ہوں جہاں سے میں نے کل بات ختم کی تھی، وہیں سے اپنی بات شروع کرنا چاہتا ہوں. یہ یاد رہے عزیزو، اللہ ہمارے دلوں سے واقف ہے.
بلکہ روایتوں میں یہاں تک ہے، روایتوں میں نہیں بلکہ میں نے دعاؤں میں بھی پڑھا، میرے مالک ہمارے سوچنے سے پہلے تو جانتا تھا میں کیا مانگنے والا، اس لیے کہ وہ خالق ہے، اور وہ ایسا ویسا خالق نہیں ہے، وہ صاحب سلطنت خالق، لہذا دعا میں یہ ہے میرے مالک میں جو مانگ رہا ہوں اس کو تو میرے سوچنے سے پہلے ہی تو جانتا تھا، لہذا عزیزان گرامی جو کچھ ہے اگر اسلام اور ہمارا ایمان دل کی گہرائیوں میں نہیں اترا ہے، اگر ہمارے دماغ کی رگوں میں ایمان نہیں بسا ہے تو ہمارے زبان کے کلمے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ کیسے پتا چلے کہ ہمارے دل میں ایمان ہے؟ یہ کیسے پتا چلے ہمارے دماغ میں اسلام اتر گیا ہے؟ یہ کیسے پتا چلے؟ عزیزان گرامی اس بارے میں میں ایک مرتبہ اسی مجلس کے درمیان یعنی 3-4 دنوں میں کسی روز ایک اشارہ کر چکا ہوں، آج پھر ایک اشارہ کر رہا ہوں تاکہ میرے نوجوان بچے جو ہے سمجھ سکے۔ بسم اللہ۔ یہ یاد رہے جب انسان کے دل و دماغ پر کسی چیز کا اثر ہوتا ہے تو اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے اس کے جسم سے، اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے اس کے ہاتھ اور پیر سے، اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے اس کی جسمانی ایکٹیویٹیز سے، اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے باڈی لینگویج سے۔ لہذا عزیزو میرے دوستو اگر یہ دیکھنا ہے کسی کے اندر ایمان اس کے دل و دماغ میں اترا ہے یا نہیں تو پھر یہ اگر دیکھنا ہے تو اسے بازاروں میں دیکھو، چوراہے میں دیکھو، کمیونٹی میں دیکھو، جہاں کہیں بھی دیکھو یہ دین کا پابند ہے یا نہیں، یہ دین کا پابند ہے یا نہیں، یہ حرام و حلال کا خیال کرتا ہے یا نہیں، خواہش نفس کے مقابلے میں آیا یہ دین کو قبول کرتا ہے یا دین کو چھوڑ دیتا ہے؟ ذرا ایک صلوات پڑھیں محمد والے میں ایک سماجیات پر چونکہ گفتگو کرتا ہوں، کرنے کا عادی بھی ہوں اور میں نے موضوع بھی وہی اختیار کیا ہے، لہذا عزیزان گرامی ایک اشارہ کرتا چلوں، ہم اپنے نفس کے غلام ہیں یا اطاعت خدا کے غلام ہیں؟ ہم اپنے نفس کے غلام ہیں یا اطاعت خدا کے غلام ہیں؟ اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام کا قیام ان لوگوں کے لیے تھا جو نفس کے غلام تھے تاکہ انہیں خدا کی اطاعت کی طرف بلایا جا سکے۔ لہذا بھی تو میرے دوستو ہم اپنے سماجی اعتبار سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں میں، اور میں اسی کے ذریعے سے ایک اصلاحی پیغام بھی دینا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی ہم آیا اپنے نفس کے غلام ہیں یا ہم اطاعت خدا کے پابند ہیں؟ ہم اپنے بچے کی شادی کر رہے ہیں، ہم نے اپنے بیٹے کے لیے ایک شادی کی ہے، اس کی ہم دلہن لے کر آئے ہیں، ولیمہ کرنا مستحب ہے۔ ولیمہ دولت کی نمائش کا نام نہیں ہے، بلکہ ولیمہ صحیح معنوں میں سنت خدیجہ اور ابو طالب ہے۔ جو باتیں سنت پیغمبر کے عنوان سے جانا گیا پہچانا گیا، تو ولیمہ کرنا مستحب ہے۔ ولیمہ کرنا پھر میں کہہ رہا ہوں مستحب ہے۔ یہ مستحب شریعت نے کہا ہے یا شیطان نے کہا ہے؟ شریعت نے کہا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے ہم وہ مسلمان ہیں جو مستحب پر عمل کر رہے ہیں۔ تو ہم نے انتظام کیا کھانے کا، ہماری طاقت تھی 2-4 ڈشوں کی، ہم نے 4 ڈشوں کا انتظام کر دیا، اچھے ہم نے کولڈ ڈرنکس کا انتظام کر دیا، ہم نے اس میں اچھے ناشتے کا انتظام کر دیا، آنے والے مہمانوں کے لیے کرسیوں کا انتظام کر دیا، اور انتظام نہیں کر پائے تو محرم اور نامحرم کے الگ رکھنے کا، محرم اور نامحرم کے الگ رکھنے کا کام کیا کر رہے ہیں؟ ولیمہ مستحب ہے، ولیمہ مستحب ہے۔ محرم اور نامحرم کو ایک جگہ اکٹھا کرنا حرام ہے، لہذا ہم نے حرام کا خیال نہیں کیا، اپنی خوشی میں ہم حسین کو بھول گئے، اطاعت خدا کو بھول گئے، ہم قرآن کا فرمان بھول گئے اور اپنی خوشی میں فقط مستحب کو یاد رکھا۔
ذرا ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. ہمارا نفس کہتا ہے مکس گیدرنگ ہو جائے اس لیے کہ زمانہ ماڈرن ہے. شریعت کہتی ہے، مذہب کہتا ہے، حسینیت کہتی ہے، زمانے کا امام کہتا ہے محرم الگ ہو نہ محرم. اس کا مطلب کیا ہے عزیزان گرامی؟ ہم نے زبان سے تو امام حسین علیہ السلام کو مانا، مگر جب کریکٹر اور عملی زندگی کی بات آئی تو ہم بھول گئے. اسی موقع پر عزیزان گرامی، اسی موقع پر اگر ہم یہ خیال کریں کہ ہمیں اپنے ولیمے کے استحباب کے ساتھ ساتھ، ولیمے کے مستحب کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی کمیونٹی کو حرام سے بچانا ہے، لہذا محرم اور نامحرم کا ہمیں خیال کرنا ہے، تو خدا کی قسم یہ وہ ولیمہ ہے. فاطمہ آئے یا نہ آئے، دعائے فاطمہ ضرور آئے. حسین آئے یا نہ آئے مگر دعائے حسین ضرور آئے گی. امام زمانہ آئے یا نہ آئے مگر امام زمانہ کی خوشی ضرور ہماری خوشی میں شریک ہوگی. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. اچھا دیدان گرامی، ایک بات اور ذرا سا لگتی ہوئی ہے، زیادہ کہتا چلوں. عموماً ہوتا یہ ہے، ہمارے دونوں ملکوں کا جو مزاج ہے، اس ملک میں گیا نہیں ہوں مگر مزاج تو سب کا ایک ہی ہے نا، تو لہذا میں مزاج بتا رہا ہوں. مزاج یہ ہے، اگر حالات حاضرہ پر خطیب پڑھ دے، عالم دین اگر حالات حاضرہ پہ پڑھ دے اور اگر اس کی بات کہیں جا کے کسی پر لگ گئی، اچھا فلاں صاحب ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں انہوں نے کہا ہوگا، فلاں صاحب ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں مولانا کو کیا بات، مولانا کو کیا معلوم کہ کس کیا ہوا ہے بھائی، مولانا کیا ہوگا، اچھا فلاں صاحب بیٹھتے ہیں ضرور کہا ہوگا. اچھا فلاں صاحب بیٹھتے ہیں جو ان سے میری دشمنی بھی ہے، ضرور انہوں نے کہا ہوگا، ضرور انہوں نے سمجھایا ہوگا. یعنی مولانا نہیں ہو گیا، یہ قوم کا جو ہے ڈمرو ہو گیا، جو چاہے بجا لے، اس کے پاس عقل نہیں ہے، اس کے پاس فہم نہیں ہے. عزیزان گرامی یہ یاد رہے، ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی بیماری ہے سوء ظن. ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی بیماری ہے سوء ظن. سوء ظن کا ترجمہ کر دو تاکہ جوان حضرات سمجھ جائے. سوء ظن یعنی کسی کے بارے میں برا سوچنا، نگیٹو سوچنا. پازیٹو تو سوچ ہی نہیں سکتے ہیں، پازیٹو سوچ لیں تو ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. جب بھی سوچیں گے تو نگیٹو سمجھیں گے. اچھا فلاں صاحب مولانا کو لے کے آتے جاتے انہوں نے کہا ہوگا، فلاں صاحب کیا مولانا کی دعوت تھی، مولانا تھی انہوں نے کہا ہوگا، فلاں صاحب ملتے جلتے لہذا انہوں نے کہا ہوگا. عزیزان گرامی آپ ذرا مزاج دیکھیے، ہمیں یہ مزاج بدلنا ہوگا. اگر ہمارا مزاج حسینی ہونا ہے تو پھر ہمیں یہ مزاج بدلنا ہوگا. اگر ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں تو ہمیں یہ مزاج بدلنا ہوگا. یہ مزاج بدلنا ہوگا اس لیے کہ حسن ظن پیدا کرنا یہ حسینیوں کا مزاج ہے، سوء ظن پیدا کرنا یہ یزیدیوں کا مزاج ہے. اب ہمیں اپنے کردار حسینیت یزیدیت علماء حق کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. اب ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا، اس لیے کہ زبانی دعوے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. آل محمد زبانوں کے بہادروں کو قبول نہیں کرتے، آل محمد نفس پر کنٹرول کرنے والے بہادروں کو قبول کرتے. عزیزان گرامی تو وہ ایک بیماری بتاتا چلوں، یہ جو سوء ظن والی ہے، حسن ظن سوء ظن. میرے نوجوان حضرات اس کا معنی سمجھ لیں، یعنی پازیٹو خیال اور نگیٹو کے لیے کیا کہتے ہیں، سوء ظن. تو ہمارا سماج اس بات کو تیار، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، مرد ہو یا عورت ہو، جوان ہو کہ بوڑھا ہو کہ بزرگ ہو، اس لیے میں کہہ رہا ہوں ہمارے وجود کو جو اللہ دیکھ رہا ہے وہی ہمارے خیالات کو بھی سمجھ رہا ہے، اور جو ہمارا امام ہمیں دیکھ رہا ہے وہی امام ہمارے سوچ سے بھی واقف ہے. دل میں دعا کرتا ہے انسان اور امام سنتا ہے.
انسان دل میں کہتا ہے اور امام سنتا ہے. دلیل کے طور پر میں چھوٹی سی بات کہہ دوں, جب سرکار ولیت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف علیہ السلام کی ولادت کا وہ وقت آیا ہے جب امام حسن عسکری علیہ السلام نے کہا تھا اپنی پھوپھی سے کہ آج رات میں ٹھہر جائیے, میرے یہاں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو قرآن کی حیات ہوگا, جو سیرت نبی کا پیغمبر ہوگا. تو کہا میں کسی میں وہ ایسے حالات نہیں دیں جو بتا آپ ٹھہریے تو نماز صبح کے وقت پیدا ہوگا. نماز صبح کا وقت نزدیک آتا جا رہا ہے کہ آپ کی پھوپھی کے دل میں ایک شک پیدا ہوا کہ ہوگا یا نہیں. حجرے سے امام حسن عسکری آواز دیتے, پھوپھی شک نہ کریے. تو گویا ہمارا امام ہمارے دل کی بھی آواز سنتا ہے, ہماری سوچ کی بھی آواز سنتا ہے. تو ہمیں اپنی سوچ کو اتنی پاکیزہ بنانا ہوگا کہ ہمارا امام ہمیں دعائیں دے. اب آئیے صاحب نیگیٹو پوائنٹ کی وہ والی بات کہہ کر کے اپنی اصل بات کروانی شروع کروں. عزیزو, ڈاکٹر کے پاس نہیں, ڈاکٹر تو مشینوں سے گفتگو کرتا ہے نا. جب تک مشین بولے گی نہیں اس وقت تک ڈاکٹر بولے گا نہیں. ڈاکٹر تو گونگا ہے صاحب, یہ کب بولے گا جب مشین بولے گی. یہ دوائیں لکھ لیجئے ایمرجنسی میں اور یہ کھاتے رہیے اور یہ لے جائیے چیک اپ کرا کے لائیے. دیکھیے صاحب میں یہاں کس لیے بات نہیں کر رہا ہوں کہ یہاں تو سارا معاملہ آپ لوگوں کا جو ہے یعنی انشورنس والا ہے. میں انڈیا پاکستان کی بات کر رہا ہوں. وہاں تو لکھ کر کے دے دیں گے یہ دوا لے جائیے کھائیے اور یہ چیک اپ لکھ دیا اور دیکھیے فلاں جگہ جا کر کے چیک کرائیے تاکہ کمیشن ان کے پاس آ جائے. عزیزان گرامی, ڈاکٹر کی بات میں نہیں کر رہا ہوں. کوئی حکیم مل جائے کسی کو, میں اب سماج کا مزاج بتا رہا ہوں. نفس پکڑو, آپ کو یہ بیماری ہے, واہ. آپ کو یہ بیماری کا واہ, آپ کو یہ بیماری کا سبحان اللہ. بڑا نباز ہے صاحب. گھر میں, خاندان میں, محلے میں جہاں بیٹھے گا صاحب. میرے بیٹے کو مثال کے طور پر خدا نخواستہ کینسر تھا, اس نے بتایا یہ کینسر ہے مطلب کس جگہ ہے یہ بھی بتا دیا. یہ صاحب یہ ہوتے ہیں حکیم بغیر مشین کے بول رہے. تو جو بیماری بتا دی, بیماری بتا دی حکیم نے, تو وہی نہیں خوش ہے, گاؤں خوش, محلہ خوش, پورا خاندان خوش. صاحب بیماری بتا دی. اور اگر سماجیات کا طبیب, خطیب اہل بیت, عالم دین اگر بیماری بتا دے تو پھر اسے دعائیں نہیں دی جاتی ہیں. تلاش کیا جاتا ہے اس کے پاس کون کون بیٹھتا ہے, اس کی دعوت کس نے کی ہے, کون آتا لے جاتا ہے. ذرا ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. دیکھیے ان سب باتوں میں تو صلوات ایسے بھی دھیمی ہو جاتی ہے اور آپ لوگ دھیمی پڑھتے بھی ہیں. محمد والے محمد, بلند سے بلند تر صلوات. صلی اللہ محمد والے محمد. عزیزان گرامی, کل میں نے جو بات ختم کی تھی وہاں سے میں بات اپنی اب شروع کرنا چاہتا ہوں تاکہ اپنی بات کو میں واضح کر سکوں. عزیزو, کل میں نے یہ بات کہی تھی کہ زبان تنہا اگر زبان بول رہی ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, بلکہ زبان سے اسلام کا کلمہ پڑھنے والوں کو قرآن نے کیا کہا ہے, جھوٹا بھی کہا ہے, منافق بھی کہا ہے. اور ہمارے اور آپ کے چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں منافق کی 3 علامتیں ہیں. اس میں سے ایک کیا ہے جو کل میں نے بتایا تھا کہ منافق جھوٹا ہوتا ہے. دیکھیے کبھی منہ سے بات نکل گئی وہ ایک الگ چیز ہے. میں ذرا سا اس کو وضاحت کرنا چاہتا ہوں. کبھی آدمی کے منہ سے بات جھوٹی نکل گئی, کبھی کسی وجہ سے بات نکل گئی. دیکھیے اور اسی وقت اگر مومن متوجہ ہو گیا کہ یہ تو جھوٹ تھی, میں تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. عزیزان گرامی, تو یہ لوگ اس میں شامل نہیں ہیں. وہ لوگ جو اپنے جھوٹ پر اپنی شخصیت کو پیش کرتے ہیں, جھوٹ پر اپنے مذہب کو پیش کرتے ہیں, جھوٹ پر اپنے آپ کو بہت بڑا مذہبی بیان کرتے ہیں.
یعنی جھوٹ کی جو وہ کوالٹی ہے اور جھوٹ کی بنیاد پر جو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ کی بنیاد پر جو لوگوں کو فریب دیتے ہیں، جھوٹ کی بنیاد پر جو لوگوں کا نقصان کرتے ہیں، کبھی کبھی ایک مومن سے ہو گیا، زبان سے نکل گئی بات اور نہیں وہ متوجہ تھا، یا متوجہ ہوا تو پھر وہ متوجہ ہو گیا اس بات کی طرف میں نے غلطی کی تھی، میرے منہ سے جھوٹ نکل گیا اور توبہ کر لے، یا یہ کہ کسی کے سلسلے میں الزام لگائے، جھوٹ ہے، کسی کی غیبت کرے، ظاہر کی بات ہے اب جب غیبت کر رہا ہے تو جب غیبت کرے گا تو دو چار اس میں الزامات بھی لگائے گا، الزامات کیا ہوتے ہیں؟ جھوٹ ہوتے ہیں۔ تو جھوٹ یہ ہے منافق کی علامت۔ اب اگر ہم امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے یہ رک کر کے کہنا چاہتا ہوں، میری بیٹیاں ہوں، میرے بیٹے ہوں، جوانوں، میرے بزرگوں، میرے بہنوں اور میری ماں، یہ یاد رہے جھوٹ بولنا اور جھوٹ کا سہارا لے کے اپنی شخصیت کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا یہ حسینی کردار نہیں ہے، یہ حسینی کردار نہیں ہے۔ اور اگر کسی نے اس کا سہارا لیا ہے تو یہ یاد رہے توبے کا دروازہ کھلا ہے، اللہ نے توبے کے حوض پر مومنین کو بلایا ہے، آؤ غوطہ لگا لو، ہم خود ہی تمہیں پاک بھی کر دیں گے، صاف بھی کر دیں گے، آل محمد کی شفاعت کے لائق بنا دیں گے۔ عزیزان گرامی، اور سب سے زیادہ جو چیز رائج ہے، سب سے زیادہ جو چیز رائج ہے وہ کیا ہے؟ سب سے زیادہ امام حسین علیہ السلام نے جس زمانے میں قیام کیا ہے، سب سے زیادہ جو چیز رائج ہے وہ منافقت رائج ہے، لفظی منافقت رائج ہے۔ سب سے زیادہ جو رائج ہے وہ جھوٹ رائج ہے، سب سے زیادہ جو رائج ہے وہ منافقین کی ایکٹیویٹیز رائج ہے۔ اور سرکار رسالت مآب، ختمی مرتبہ، امام المرسلین، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ پیغمبر کا فرمان ہے عزیزان گرامی، کہ مجھے اپنے بعد اگر امت کے لیے خطرہ ہے اور ڈر ہے تو منافقین سے ہے۔ منافق کسے کہتے ہیں؟ منافق وہ ہے جو کہتا ہے مگر کرتا نہیں ہے۔ منافق وہ ہے جو کہتا ہے، بات کرے گا ہمارے عقیدے کے مطابق مگر وہ عمل نہیں کرے گا ہمارے مطابق۔ ایک دوسری بات، منافق وہ ہے جو کرتا ہے جو وہ کہتا نہیں ہے، جو کرتا ہے وہ کہتا نہیں ہے، جو کہتا ہے وہ کرتا نہیں ہے۔ اور کل میں نے ایک بات اور آپ لوگوں کے حوالے کی تھی، منافق جو ہوتا ہے یہ، اور اس میں مومن میں جو فرق میں نے کل بتایا تھا، منافق پہلے بولتا ہے پھر سوچتا ہے، مگر مومن اہل بیت کا چاہنے والا پہلے سوچتا ہے پھر بولتا ہے۔ سوچتا اس لیے ہے کہ جو بول رہا ہوں خدا اس سے راضی ہے یا نہیں، امام اس سے راضی ہے یا نہیں، کسی مومن پہ الزام تو نہیں ہے، کسی مومنہ پہ الزام تو نہیں ہے، کہیں میں گناہ کا شکار تو نہیں ہو جاؤں گا۔ مومن پہلے سوچ لے گا، حسینی پہلے سوچ لے گا، غدیری پہلے سوچ لے گا، علی کا غلام پہلے سوچ لے گا، تب بولے گا۔ علی کا دشمن اس وقت بولے گا تو پہلے مگر سوچے گا بعد میں۔ عزیزو، مومن و منافق میں ایک بنیادی فرق ہے، اس کو میں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس سے پہلے یہ کہتا چلوں، امام حسین علیہ السلام نے جس زمانے میں خروج کا، قیام کا اعلان کیا ہے اور امام سے بیعت مانگی گئی ہے، اس میں دو باتیں عزیزان گرامی۔ پہلی بات تو یہ ہے، امام کا یہ وہ زمانہ ہے جب منافقت عام تھی اور جھوٹ تو اتنا عام تھا کہ باقاعدہ کارخانہ ہی بنا دیا گیا تھا۔ حدیث شادی کا جعلی، حدیثوں اور روایتوں کا کارخانہ ہی بنا دیا گیا تھا۔ اب آپ ذرا سوچئے جھوٹ کتنے عروج پر تھا، اور ایسے ماحول میں جھوٹوں کا بھی مقابلہ کرنا ہے اور جھوٹ بولنے والوں کی اصلاح بھی کرنا ہے، دلوں سے منافقت کی بیماری بھی دور کرنا ہے،
دلوں سے ریاکاری کو بھی دور کرنا ہے، یعنی معاشرے کو سنت رسول دینا ہے، معاشرے کو سنت نبی دینا ہے، معاشرے کو قرآن کے احکام دینا ہے، معاشرے کو اسلامی بنانا ہے نبی کے مزاج پر۔ تو ایسے معاشرے کے لیے پھر وہ چاہیے جس کے لیے پیغمبر نے کہا ہو ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اب حدیث گڑھنے والے ہدایت نہیں کریں گے، اب ہدایت وہ کرے گا جو مصباح الہدی ہو، ہدایت کا چراغ۔ توجہ فرمائے عزیزان گرامی، چراغ وہ بھی ہدایت کا، یہ وہ چراغ ہے جس میں زیتون کا تیل نہیں پڑتا ہے، نور الہی سے جو جل رہا ہے۔ اور چراغ اپنے پاس اجالے کو نہیں رکھتا ہے، چراغ اپنے اجالوں کو دور تک بانٹتا ہے۔ پیغمبر کہہ رہے میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے، ایسا چراغ ہے شہید بھی ہو جائے گا کربلا سے نور حسین اٹھتا رہے گا، زمانے میں ہدایت ہوتی رہے گی۔ آواز بلند تر زمانے میں ہدایت ہوتی رہے گی۔ عزیزان گرامی، اب ایسے موقع پر ظاہر سی بات ہے ایک ایسے ہادی کی ضرورت ہے، ایک ایسے رہنما کی ضرورت ہے۔ لہذا تو جب ایسے ہادی اور رہنما کی ضرورت ہے تو کہاں سے آئے گا؟ امام نے آواز دی میں ہوں۔ ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خذینی، اگر دین محمد میرے قتل کے بغیر بچ نہیں سکتا ہے تو تلواروں آگے بڑھو، حسین کے سر کو قلم کر دو تاکہ نانا کا دین بچ جائے، تاکہ اسلام بچ جائے، تاکہ شریعت بچ جائے۔ عزیزو، اگر آپ ایک چیز محسوس کریں تو میں آپ حضرات کے ذہن کو، آپ حضرات صاحبان بصیرت ہیں اور غور سے سن رہے ہیں، لہذا یہ بات میں آپ لوگوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزو، امام حسین علیہ السلام نے دو باتیں ہیں، امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ایک، امام حسین اگر بیعت نہ کرتے تو کیا ہو جاتا؟ ایک، امام حسین علیہ السلام اگر بیعت نہ کرتے تو کیا ہو جاتا؟ پوری مملکت اسلامیہ، اس میں جو لوگ انکار کرنے والے تھے ان کو بھی اس نے 2-4 لاکھ دے دیے درہم ورہم، تو وہ بھی بک گئے۔ مدینے سے ایک بہت بڑی یعنی مطلب آپ کے جماعت گئی تھی دیکھنے کے لیے، انہوں نے آ کر کے تصدیق کی ہاں صاحب وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ تو بہت ہی غلط ہے، پھر بھی لوگوں نے نہیں مانا، تو سب نے تو بیعت کر لی تھی۔ ایک امام حسین نے اگر بیعت نہیں کی تو کیا ہوا؟ یزید کیوں بیعت مانگ رہا ہے؟ ایک امام حسین نے اگر بیعت نہیں کی تو کیا ہوا؟ عزیزان گرامی، خود یزید بولے گا پوری دنیا بیعت کر لے مگر میری خلافت اس وقت تک جائز نہیں ہو سکتی جب تک خلافت الہیہ کا وارث بیعت نہ کر لے۔ یزید کا اصرار بتا رہا ہے، یزید کی ضد بتا رہی ہے کہ جب تک خلافت الہیہ کا وارث بیعت نہ کر لے میری خلافت اس وقت تک مجاز نہیں ہوگی، جائز نہیں ہوگی۔ یزید کا یہ جواب بتا رہا ہے ہر دور کا امام جب تک کسی کی بیعت نہ کر لے اس وقت تک اس کی خلافت مجاز نہیں ہو سکتی۔ صلوات پڑھ دیں محمد عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام سے یہ تنہا بیعت کا مطالبہ، اور حسین بیعت کرے اور زبردستی کرے ورنہ ان کے سر قلم کر لیا جائے۔ تو یہاں پر جو رک کے میں کہنا چاہتا ہوں عزیزو، یہ بتائیے یہ جتنی برائیاں ہیں، میں انشاءاللہ تعالی کل زبان کے وہ فسادات جو کل معاشرے میں رائج ہوئے اور آج ہمارے معاشرے میں بھی وہ فسادات انشاءاللہ اس پر روشنی ڈالوں گا۔ عزیزان گرامی، ہماری 99% پریشانیاں زبان سے ہیں،
اور اگر ہم ترسگاہ حسینی سے اپنی زبانوں کے لیے سیرت حسینی کی لگام لے کے نہیں گئے تو معاشرہ تباہ ہو جائے گا. پھر یہ یاد رہے اس تباہی کا ذمہ دار ہر صاحب زبان ہوگا, ہر بزرگ ہوگا, ہر ذمہ دار ہوگا, ہر سرپرست ہوگا. لہذا عزیزو, آج بس اتنا میں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو برائیاں تھیں, منافقت, دین فروشی کا عالم جانتے کیا ہے؟ اس کی وضاحت انشاءاللہ کل کروں گا, آج فقط آپ کے حوالے کر دوں. دین فروشی یہ حدیث میں ہے. مومن اپنی دنیا کو وسیلہ بناتا ہے آخرت بنانے کا, وسیلہ بناتا ہے آخرت بنانے کا. اس کی مثال دے دوں, آپ نے یہاں 200 پاؤنڈ دیے, یہ پاؤنڈ ہے دنیا, مگر جس کے لیے دیا آپ نے یہ ہے آخرت سادی, یہ ہے آخرت سادی. یہ 200 پاؤنڈ اپنی جیب میں آپ رکھتے, آپ اپنے بچوں کے لیے خرچ کرتے, آپ کسی اور کام کے لیے خرچ کرتے نہیں صاحب. اپنے اخراجات سے کام کیا, آپ 200 پاؤنڈ لائے, 500 پاؤنڈ لائے, 1000 پاؤنڈ لائے. اپنی حیثیت کا معاملہ آپ نے فاطمہ زہرا سے کیا, جناب شہزادی سے معاملہ کیا, اور آپ نے لا کر کے آپ کی حیثیت ہمیں کیا معلوم کتنی تھی, مگر آپ نے دیکھا میری حیثیت تو 2000 پاؤنڈ کی ہے. میری حیثیت عوام دیکھے یا نہ دیکھے, صدیقہ طاہرہ تو دے رہی, 2000 لا کر کے آپ نے دیا. تو آپ دنیا کے ذریعے کیا بنا رہے ہیں؟ آخرت. مومن اپنی دنیا کے ذریعے آخرت بناتا ہے, اور منافق اپنے دین کے ذریعے دنیا بناتا ہے. مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام, احمق ہے وہ انسان. احمق سمجھ رہے ہیں آپ لوگ نا؟ احمق یعنی, زور سے بولیے تاکہ نوجوان سمجھیں, بے وقوف. احمق یعنی بے وقوف, جو اپنا فائدہ سمجھ کے کام نہ کرے, جس میں فائدہ سمجھے اسی میں نقصان ہو. احمق, مولا کہتے ہیں احمق ہے وہ انسان جو اپنی دنیا بنانے کے لیے دین بیچ دے. اپنی دنیا بنانے کے لیے دین بیچ دے, وہ کیا ہے؟ احمق ہے, بے وقوف ہے, کم عقل ہے. اور اس سے بڑا بے وقوف وہ ہے جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنا دین بیچ دے. نہیں سمجھے آپ لوگ؟ اپنی دنیا نہیں, دوسرے کی دنیا بنانے کے لیے, دوسرے کی دنیا بنانے کے لیے, دوسرے کی بادشاہی کے لیے, دوسرے کی خلافت کے لیے, دوسرے کی عمارت کے لیے, دوسرے کی دولت کے لیے, دوسرے کا مکان بنانے کے لیے اپنی آخرت بھیج دے. یعنی پھر انسان خدا کا خیال نہ کرے بلکہ بس اس کی خوشی کا خیال کرے. جو بندوں کی خوشی کا خیال کرتے ہیں, خدا کو ناراض رکھتے ہیں, یہ وہ منافق ہیں جو اپنی دین کو بیچ رہے ہیں دوسروں کی دنیا بنانے کی. تو عزیزان گرامی, یہ برائیاں جو تھیں کیا یزید کے زمانے میں پیدا ہوئی تھی؟ یہ یزید کے زمانے میں پیدا ہوئی تھی؟ کیا یہ چند روز کی یہ برائیاں تھیں؟ اس زمانے میں جو اسلامی معاشرہ پورا ظلم, ستم, استبداد, جہالت, ریاکاری, فریبکاری, جالسازی, منافقت, جھوٹ, غیبت, الزام تراشی سے بھرا ہوا تھا, یعنی اس گندگی سے پورا اسلامی معاشرہ ابل رہا تھا جس کی بدبو بڑی دور تک جا رہی تھی. یہ 2-4-10 دن کا معاملہ تھا, 2-4 سال کا معاملہ تھا یزید کے زمانے میں. نہیں عزیزو, میرے نوجوانوں بالخصوص توجہ کرنا, پیغمبر کی رحلت کے بعد شر و بدی, برائیوں اور ظلم و ستم کا ایک پودا, ایک چھوٹا سا پیڑ پودا لگایا گیا. خلافت و ملوکیت کے پانی سے سینچا گیا. منافقت
کی آکسیجن دی گئی، جھوٹ کی دھوپ سے سکائی ہوئی، اور پھر یہ تناور ہو گیا۔ اب جو تناور ہوا تو عزیزان گرامی، یہ جو تناور ہوا تو کس کے زمانے میں؟ امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں۔ اب امام حسین علیہ السلام کو اس درخت کو اکھاڑ کے پھینکنا بھی ہے، اور سماج میں سنت رسول کا جذبہ بھی پیدا کرنا ہے۔ اب سمجھے امام حسین علیہ السلام نے جو محمد حنفیہ کو لکھا ہے اپنی وصیت میں، میرے بھائی میں ظلم کے لیے، حکومت کے لیے، اقتدار کے لیے نہیں نکلا ہوں، بلکہ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں، امر بالمعروف کے لیے نکلا ہوں، نہی عن المنکر کے لیے نکلا ہوں۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ اب دیکھیے عزیزو، اب یہاں پر جو لوگ اعتراض کرتے ہیں، امام حسین علیہ السلام نے بھی امام حسن علیہ السلام کی طرف، اپنے بھائی کی طرح کیوں نہیں صلح کر لی؟ کیوں نہیں صلح کر لی؟ عزیزو، اس کے جوابات آپ لوگوں نے بہت سنے، مجھے بھی جواب نہیں دینا ہے، اس لیے کوئی ایک تفصیل طلب موضوع ہے، میں ادھر جانا بھی نہیں چاہتا ہوں، اور مجھے اپنے وقت کے اندر اپنی بات ختم نہیں کرنی ہے۔ عزیزو، بات اصل یہ ہے کہ یہ جو پودا لگا تھا رحلت رسالت کے بعد، یہاں تک پہنچتے پہنچتے کتنے سال ہو گئے؟ کل 3 سال یزید ملعون کی حکومت ہے، 3 ساڑھے 3 سال، تو گویا 60 سال کا غلاظتوں کا، منافقت کا، جھوٹ کا اور بدعتوں کا یہ درخت تناور ہو گیا۔ ہوگی بات عزیزان گرامی؟ اور اب اس درخت کو اگر کاٹا جائے تو عزیزان گرامی برائی کی حیات ختم نہیں ہوگی، برائی کی حیات زندگی ختم نہیں ہوگی۔ آپ دیکھیے درخت کو اوپر سے کاٹ دیجیے، آپ شاخیں کاٹ دیجیے، معلوم صاحب 2 مہینے کے بعد پھر شاخیں نکل رہی ہیں۔ توجہ دیجیے میرے دوستو، اب اگر امام حسین علیہ السلام تلوار اٹھاتے ہیں تو شاخیں تو کٹ جائیں گی، مگر برائی اور ظلم و استبداد و منافقت کی حیات باقی رہے گی، اس لیے کہ جڑیں باقی ہیں۔ اب اسے ہٹانے کے لیے تلوار کی ضرورت نہیں ہے، حکمت یہ کہہ رہی ہے عزیزان گرامی کہ اس کے لیے دوسرا راستہ اختیار کیا جائے۔ میں اس دوسرے راستے کی پہلے چھوٹی سی ایک مثال دے دوں، پہلے آواز بلند صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، یہ سیلاب آتا ہے، سیلاب آتا ہے، تو ہم سیلاب میں یہ دیکھتے ہیں کہ سیلاب جب آ گیا تو بڑے بڑے تناور درخت ایک مرتبہ ہوا چلی اور وہ گر گئے۔ تو جناب اس لیے کہ سیلاب کے پانی نے اس کی جڑوں کو زمین سے اکھاڑ دیا ہے۔ توجہ عزیزان گرامی، اس کا مطلب یہ ہے جڑوں کو اکھاڑنے کے لیے تلوار کی ضرورت نہیں ہے، خون کے سیلاب کی ضرورت ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام نے خون کا ایسا سیلاب جاری کیا، ایسا سیلاب جاری کیا کہ سن 61 ہجری میں اس درخت کو اکھاڑ کے پھینک دیا، جس کے نتیجے میں آج تک دنیا سمجھ رہی ہے ظلم کسے کہتے ہیں، منافقت کسے کہتے ہیں، اسلام کسے کہتے ہیں، سیرت نبی کسے کہتے ہیں، بدعت کسے کہتے ہیں، قرآن کسے کہتے ہیں، حکم قرآن کسے کہتے ہیں۔ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، مشروطی محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، میں اپنی بات یہی روکتا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ کل یہیں سے میں اپنی بات شروع کروں گا، جس کی پہلی گفتگو یہ ہوگی عزیزان گرامی، پہلی گفتگو یہ ہوگی کہ ہماری جو زبانیں ہیں، ہماری زبان کا جو اس معاشرے میں امام حسین علیہ السلام نے جس کی اصلاح کی ہے، آیا ایسا تو نہیں کہ ہماری بھی زبان اس زبان سے ملتی ہے؟
اگر خدا نہ خواستہ ملتی ہے تو ہمیں اصلاح کرنا پڑے گا، اور اگر نہیں ملتی ہے تو خدا کا شکر ادا کرنا ہوگا۔ ہم حسینی ہیں تو ہمیں چاہیے وہ علم حاصل کریں جس سے امام حسین خوش ہو جائیں۔ اگر غلطیاں ہو رہی ہیں تو غلطیوں کے لیے توبے کا دروازہ کھلائے، اگر نہیں ہو رہی ہیں تو مزید ہم شکر کا ادا کریں تاکہ اللہ ہمیں بچائے۔ تو مفسدہ زبان اور اس کے جو پریشانیاں دی جانے گرامی، اسی کے ضمن میں، اسی موضوع کے ضمن میں، تاکہ میں امام حسین علیہ السلام کے اس قیام کے اہم مقصد کو بتا سکوں جس میں امام نے کہا تھا ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر۔ میں نکل رہا ہوں کس لیے؟ اچھائیوں کا حکم دینے اور برائیوں سے روکنے کے لیے۔ تو مجلس حسین بھی ایسی ہی ہونی چاہیے جس سے جوان اٹھے، بیٹیاں اٹھے، مائیں اٹھے، بہنیں اٹھے، ہمارے بزرگ اٹھے تو ایک اصلاح لے کر کے اٹھے، امر بالمعروف کا اور نہیں ہے۔ عزیزو، تو جہاں سے مجھے بات شروع کرنی ہے کل انشاءاللہ تعالی یہ، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہ یہ کام امام حسین علیہ السلام نے کیوں کیا، یہ کام امیر المومنین نے کیوں نہیں کیا، یہ کام امام حسن علیہ السلام نے کیوں نہیں کیا، توجہ دیتا نہیں کرا۔ انشاءاللہ تعالی کل کی بات میں، آج یہی بات ختم کرتے ہوئے ایک بات کہتا چلو عزیزو، زبان، ہم کہتے ہیں نا مولا جلدی آئیے، ہم اپنے زمانے کے امام بلا رہے ہیں نا، مولا جلدی آئیے۔ میرے نوجوانوں، امام کو ہماری زبانوں کے لفظوں کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے کیریکٹر کی ضرورت ہے۔ تمہارا کیریکٹر اتنا اسلامی ہو کہ تمہارا وجود بتائے کہ میں امام کا سپاہی ہوں۔ تمہارا کیریکٹر آواز دے مولا آئیے ہم تیار ہو گئے۔ کیریکٹر میں کیا ہونا چاہیے؟ واجبات کی پابندی اور حرام سے پرہیز، واجبات کی پابندی اور حرام سے پرہیز۔ ہماری بیٹیاں جناب زینب کی میراث پردے کا خیال کریں، ہمارے جوان جناب علی اکبر کی غلامی کا خیال کریں، اور جہاں کہیں بھی رہیں، جہاں کہیں بھی رہیں اپنی کربلا کو یاد رکھیں، قربانی کربلا کو یاد رکھیں، یعنی اپنے آپ کو واجب کا پابند بنائے اور حرام سے پرہیزگار بنائے۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو واجب کا پابند اور حرام سے بچا دیا ہے، اب زبان میں اثر پیدا ہوگا۔ جب زبان میں اثر پیدا ہوگا، تم کافرین کو آواز دو گے، دعوت دو گے، اسلام کی طرف آئیں گے، مشرکین کو دعوت دو گے، آئیں گے۔ کیا آپ کے سامنے جناب حر کی مثال نہیں ہے؟ حر لشکر یزید کا سپہ سالار ہے، 1000 سپاہیوں کا سپہ سالار ہے۔ 1000 سپاہی کو معمولی نہیں ہوتے ہیں، 1000 سپاہی۔ امام سے وہ کہتا کیا ہے؟ امام کو آیا ہے راستہ روکنے کے لیے نا، مگر وہ جانتا ہے یہ فرزند رسول ہیں، فرزند رسول، ہم پیاسے ہیں، ہم پیاسے ہیں۔ امام نے آواز دی، عباس اس پیاسے لشکر کو پانی پلا، پیاسے لشکر کو پانی پلا۔ جناب عباس نے پیاسے لشکر کو پانی پلایا۔ اب جب پانی پلانا شروع کرتا ہے، اس بار جناب عباس اکیلے تو نہیں پلا رہے تھے، 1000 کے لشکر کو پانی پلانا ہے۔ یہی نہیں بلکہ امام نے کہا ان کے پیاسے جانوروں کو بھی پلاؤ، انسانوں کو بھی پلاؤ، جانوروں کو بھی لاؤ۔ حسینیت کیا ہے؟ دشمنوں کو معاف کر دینا، اور ہم دشمنیاں لے کے دل میں بیٹھے رہتے ہیں، ہم دشمنیاں دل میں لے کے بیٹھے رہتے ہیں۔ اس نے ہماری بہن کو طلاق دیا تھا، اس نے فلانے کو یہ کیا تھا، اس نے میرے بھائی کے لیے مقدمہ کیا تھا، اس نے فلاں جگہ مجھے یہ پھنسایا تھا۔ ہم دشمنیاں لے کے دل میں بیٹھتے ہیں، مگر حسین دشمنوں کو معاف کرنے کا کلیجہ ہے۔ انہیں بھی پانی پلاؤ، ان کے جانوروں کو بھی پانی پلاؤ۔ تاریخ یہاں تک کہتی ہے عزیزو، تاریخ یہاں تک کہتی ہے جب پانی پلایا جا رہا تھا تو امام حسین علیہ السلام ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے، اور امام کے تمام سپاہی، چاہنے والے، جناب عباس، خاندان بنی ہاشم، سب کو پانی پلانا، جانوروں کو، انسانوں کو۔ ایک انسان بہت دور، لشکر حر کا ایک سپاہی بہت دور گرا ہوا تھا، پیاس کی وجہ سے زمین پر گر پڑا تھا،
اور اس کے پاس طاقت نہیں تھی کہ وہ بلا کے کہے کہ مجھے پہلے پانی پلا دو، میرا دم نکل رہا ہے۔ تاریخ کہتی ہے امام حسین کی جب نظر پڑی تو امام حسین نے مشکیدہ لیا، خود کھڑے ہو گئے۔ ساقی کوثر کا نام کہہ سکتے تھے مولا عباس اس کو پلا دو، اکبر اسے پلا دو، قاسم پہلے اسے پانی پلا دو، کہہ سکتے۔ میرا امام کرسی سے کھڑا ہو گیا، مشکیدہ اٹھایا، دوڑتا ہوا رسول کا نوازا گیا۔ اس کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اپنا چلو لگا، اپنے ہاتھوں کو لگا۔ ساقی کوثر کے لال نے اپنا ہاتھ لگا کر کے پانی ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی سیرت اور مثال؟ عزادارو، اللہ کسی غم میں آپ کو نہ رلائے تبائے۔ غم امام حسین علیہ السلام کے آپ سوچ اور اندازہ لگائیں۔ اب امام علی مقام، انہوں نے پانی پی لیا، اپنا خیمہ الگ لگایا، امام کا خیمہ الگ، امام نے کہلوایا اور ہمارے ساتھ نماز پڑھے گا، آدمی بھیجا، ہمارے ساتھ نماز پڑھے گا یا الگ جماعت قائم کرے گا؟ اور آ گیا امام کے پاس، فرزند رسول کے ہوتے ہوئے توجہ دی۔ آپ ذرا عظمت امام حسین علیہ السلام ذرا دیکھیں، یعنی امام کی تبلیغ کیوں؟ اس لیے کہ زبان عصمت ہے، کردار عصمت ہے۔ تو ہمیں چاہیے، ہم حسین نہیں بن سکتے، حسین کے غلام تو بن سکتے ہیں۔ امام نے فرمایا اور اپنی نماز الگ پڑھے گا یا ہمارے ساتھ؟ اور آیا دیکھیے عزیز، اور اسے یاد رکھیے گا یہ فقرہ جو کہنے جا رہا ہوں۔ حر نے کہا فرزند رسول کے ہوتے ہوئے الگ امامت قائم نہیں کی جا سکتی، فرزند رسول کے ہوتے ہوئے الگ امامت قائم نہیں کی جا سکتی۔ توجہ فرمائیں عزیزوں، میرے دوستوں، بالخصوص میرے نوجوانوں، تاریخ کا یہ فقرہ سنو۔ فرزند رسول کے ہوتے ہوئے الگ امامت قائم نہیں کی جا سکتی۔ عزیزوں، یہی تاریخ کا پہلا اور آخری بہادر ہے میرا آقا حسین، جس نے تلوار چلنے سے پہلے دشمن سے اپنی جیت کا اعلان کرا۔ جس امامت کے لیے یزید تو لڑ رہا ہے، جس امامت کے لیے تو لڑ رہا ہے، میرا سپاہی بھی تیری امامت میں نماز پڑھنے نہیں گیا، مگر تیرا سپاہ سالار آ رہا ہے میری امامت میں نماز پڑھنے، اور یہ کہتے ہوئے فرزند رسول کے ہوتے ہوئے دوسری امامت قائم نہیں کی جا سکتی۔ عزادارو، امام کے پیچھے اس نے نماز پڑھی، اور پھر اس کے بعد جب امام چلنے لگے تو امام کے گھوڑے کی لجام پہ ہاتھ رکھا۔ فرزند رسول، ہم آپ کو جانے نہیں کہ ہم آپ کا راستہ روکنے آئے۔ عباس کے ہوتے ہوئے ہمت تھی، عباس کے ہوتے ہوئے ہمت تھی، مگر عزادارو ادھر اس کے ہاتھ امام حسین کے گھوڑے کی لگام پر پہنچے، ادھر عباس کے ہاتھ تلوار کے قبضے پر، اور حسین کی نگاہ عباس کے ہاتھوں پر ہے۔ بازو پکڑ لیا، بھیا ابھی کربلا نہیں آئی ہے، عباس ابھی کربلا نہیں آئی ہے عباس۔ امام نے فرمایا اور تیری ماں تیرے غم میں رو۔ اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے جواب دیا آپ کی ماں تو فاطمہ زہرا ہے، آپ کی ماں تو فاطمہ زہرا۔ عزادارو اور میرے نوجوانوں، میں یہاں پر رک کر کے ایک بہت ہی حساس فقرہ کہنا چاہتا ہوں عزیزوں، اور پیغام دینا چاہتا ہوں مسائل روک کر کے۔ امام حسین علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ تیری ماں تیرے غم میں روئے۔ کیوں؟ امامت کا راستہ روک رہا ہے، امامت کا راستہ روک رہا ہے۔ تو کیا فرمایا امام نے؟ تیری ماں تیرے غم میں روئے۔ اور جب امام کے پاس پہنچا تو امام نے کیا کہا تھا؟ تیری ماں نے کتنا اچھا نام رکھا۔ میرے نوجوانوں، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، امامت کا راستہ روکا تب ماں کا ذکر آیا، امامت کے پاس پہنچا تب ماں کا ذکر آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے میرے نوجوانوں، اس کا مطلب یہ ہے اگر آج تم کو ایک خوبصورت بیوی کی ضرورت ہے تو تمہاری اولادوں کو صاحب کردار ماں کی ضرورت ہے، جو امام زمانہ تک پہنچا سکے، جو حسینیت تک پہنچا سکے، جو علی تک پہنچا سکے۔ تمہارے بچوں کو ایک ایسی صاحب کردار ماں کی ضرورت ہے۔
لہذا اپنے لیے شریک حیات دیکھنے سے پہلے ایک مرتبہ تمہیں غور کرنا ہوگا، اس گود میں میرا بچہ پل کے آیا غدیر تک پہنچے گا یا نہیں، کربلا تک پہنچے گا یا نہیں، حسین کا سپاہی بنے گا یا نہیں۔ بس عزاداروں میں نے ختم کر دی، آپ حضرات کی زحمت۔ عزاداروں، وہ عاشور کی شب تھی جب ہر بے چین تھا، بہت بے چین۔ علی اکبر نہاوندی لکھتے ہیں، ہر کے بھائی نے پوچھا کیا جنگ سے ڈر گیا؟ کل جنگ اس لیے تو پریشان ہے؟ کہا نہیں۔ کہ پھر پریشان کیوں ہے؟ اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ کے لایا ایک ٹیلے پر، صاحبان اولاد۔ علی اکبر نہاوندی کی روایت تمہارے حوالے ہے، حسینیوں اولاد والوں ذرا سنو۔ ہاتھ پکڑ کے لے آئے اور اپنے بھائی کو ایک ٹیلے پر کہا، اس پر ذرا ٹیلے بجا، کان حسین کے خیمے کی طرف دیکھ، حسین کے خیمے سے کوئی آواز تو نہیں آ رہی ہے۔ جیسے یہ ٹیلے پر گیا، کان اس نے حسین کے خیمے کی طرف گیا، تڑپ کر کے نیچے آ گیا۔ کہے بھیا، حسین کے خیمے سے چھوٹے چھوٹے بچوں کی آواز آ رہی ہے، ہائے پیاس نے ہمیں مار ڈالا، ہائے پیاس نے ہمیں قتل کر ڈالا، ہائے ہمیں پیاس نے مار ڈالا۔ اور کہتا ہے اب سمجھے میں کیوں ڈر رہا ہوں، میں کیوں گھبرا رہا ہوں، اس لیے کہ اس پیاس کا ذمہ دار میں ہوں۔ عزاداروں، آپ محسوس کریں اور اندازہ لگائیں ان بچوں کی پیاس کا۔ اگر آپ عالم دیکھیں، بچے کتنے پیاسے ہیں، کتنے پیاسے ہیں۔ یہ بھی علی اکبر نہاوندی کی روایت آپ کے حوالے کروں تاکہ اپنے مسائل کی فکر آپ کے حوالے ہو سکے۔ عزیزو، کتنے بچے پیاسے ہیں، یہ تو ہر کے بھائی نے خبر دی ہے۔ ایک خبر جناب سکینہ کی سن لیجئے۔ علی اکبر نہاوندی لکھتے ہیں کہ جناب سکینہ کہتی میں پیاس سے بہت بے چین تھی، بہت بے چین تھی۔ میں پھوپھی اماں زینب کو تلاش کر رہی تھی کہ پھوپھی اماں سے کہوں پانی کا کوئی انتظام ہو جائے۔ جزاکم اللہ، خدا کبھی آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین۔ میں ایک ایک خیمے میں تلاش کرتی ہوئی اماں رباط کے خیمے میں جب پہنچی تو کیا دیکھا؟ میرا بھیا علی اصغر پیاس سے تڑپ رہا۔ پھوپھی اماں زینب جھولا جھولا رہی ہیں، اب نہ جانے پھوپھی اماں رباط کا دل بہلا رہی تھی یا علی اصغر کو بہلا رہی۔ میں اپنی پیاس بھول گئی، اماں کا دامن پکڑ کے کہا پھوپھی اماں آؤ چلو اصحاب حسین کے خیمے میں چلیں، شاید اپنے بچوں کے لیے پانی بچا کے رکھا ہو تو ہم اپنے علی اصغر کے لیے مانگ لیں۔ جناب زینب کہتی بیٹی وہ اصحاب حسین ہیں، یہ ممکن نہیں ہے وہ اپنے بچوں کے لیے پانی رکھیں اور حسین کے بچے پیاسے، یہ نہیں ہو سکتا ہے، مگر تم کہتی ہو تو تمہارے دل کی تسلی کے لیے میں چلتی ہوں۔ جناب سکینہ کے ننھے ہاتھوں کو پکڑا، علی کی بیٹی نے چلی اصحاب حسین کے خیمے کی طرف۔ ایک خیمے میں جب جناب زینب و سکینہ پہنچی تو کیا دیکھا؟ اصحاب حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے ایک جگہ جمع ہیں، مٹی ہٹاتے ہیں، جہاں کہیں ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے اپنا پیٹ زمین میں دبا دے۔ جزاکم اللہ، جزاکم جناب سکینہ تڑپ کے کہتے بھوپھی اماں یہ بچے تو ہم سے بھی زیادہ پیاسے لگتے ہیں، اس کو تو اندازہ لگائیں۔ عزاداروں، حر نے کیا کہا؟ اس پیاس کا میں ذمہ دار ہوں۔ اور عزاداروں، امام کی خدمت میں آتا ہے، صبح کا وہ وقت ہے، امام حسین آواز دیتے عباس آگے بڑھو، میرا مہمان آ رہا ہے، میرے لال علی اکبر آگے بڑھو، اس کا بیٹا آ رہا ہے۔ اور امام خود کرسی سے اٹھ کے آگے بڑھے، ہو رہا ہے۔ اور نے کہا جب میرا امام دکھائی دے میرے لال تو بتا دینا، دیدی کا مولا عباس آ رہے ہیں، اکبر آنے کا مولا آ رہے میرے بابا۔ ایک مرد ہر دوڑ کے امام کے قدموں پہ گرنا چاہتا ہے، امام نے ہر کو سنبھالا۔ اور کتنا اچھا تیری ماں نے نام رکھا۔ عزاداروں، آخری فقرے ہیں، انشاءاللہ آپ بہت روئیں گے مسائل کے۔ آپ کی آواز کی ریا بلند ہو گئی، آپ نے حق ادا ادا کر دیا۔ عزاداروں، آخری فقرے ہیں اور زحمت تمام ہے۔ عزاداروں، انشاءاللہ بہت روئیں گے، آپ نے حق ادا ادا کر دیا، آپ کی آواز کی ریا بلند ہو گئی، آپ کی آنکھیں نم ہو گئی۔ عزاداروں، مگر اس مصائب کے اس تاریخی فقرے کو سن لو۔ عزاداروں، اور کہتا کیا مولا آپ نے مجھے معاف کر دیا؟ کہا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ کہ مولا تو پھر ثبوت چاہیے،
آپ نے مجھے معاف کر دیا تو پھر ثبوت چاہیے. کیا ثبوت؟ کہا مولا میرے جوان بیٹے کو مقتل میں جانے کی اجازت دی تاکہ میں سمجھ سکوں جوان بیٹے کی شہادت کا درد کیا ہے. امام نے اجازت دے دی. ہور کا بیٹا مقتل میں گیا, جنگ کرتے کرتے مرتبہ دیتا ہے میرے بابا میرا سلام لو. اور اٹھ رہا ہے کہ اپنے بیٹے کی زخمی لاش میں جائے گا. ایک طرف سے عباس دوڑے, اکبر دوڑے, قاسم دوڑے اور ہور جانا چاہتا. امام حسین نے بازو پکڑ لیا. ہور تجھے نہیں جانا, اس کی حیثیت دیکھیں. کوئی امام حسین نے اسلام میں جانے نہیں دیا. اس کی حیثیت دیکھیے. جب جناب علی اکبر نے آواز دی تھی میرے بابا میرا آخری سلام لو, زہرا کا لال ٹھوکریں کھاتا ہوا چلا. علی اکبر کے بعد جب پہنچا کیا دے گا, سرحانے کوئی بی بی بیٹھی ماتم کر رہی ہے. حسین بی بی آپ کا شکریہ. بی بی آپ آئی عالم غربت میں, بی بی آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. ایک مرتبہ بی بی نے سر اٹھایا. کس کا شکریہ بھیا؟ زینب کا شکریہ. زینب کا شکریہ ادا کر رہے بھیا. حسین تڑپ گئے, حسین تڑپ گئے. زینب میرے رہتے ہوئے تم خیمے سے باہر آ گئی. زینب سنیا جی دارو. ایک مرتبہ جناب زینب کہتی ہیں بھیا جب اکبر نے آواز دی میں نے دیکھا تم ٹھوکریں کھاتے ہوئے مقبرے کر رہے ہو تو مجھے یاد آیا تم نے حور سے کہا تھا حور جوان بیٹے کی لاش پہ بوڑھا باپ نہ جائے, کہیں دیکھ کے مر نہ جائے. میں اس لیے آئی کہیں زہرا کا لال جوان بیٹے کی لاش مر نہ جائے. بھیا حسین نے پہلے زینب کو اس کے بعد علی اکبر کی الذين ظلموا ينقلب ينقلبون على لعنة الله على القوم الظالمين. باسمك العظيم العظيم الجل الأكرم يا الله 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 يا الله. اللهم بحق الزہرا وابیہا وبعلیہا وبنیہا. خدایا ہم سب کے گناہوں کو بخش دے. تمام اموات مومنین و مومنات بالخصوص اس سینٹر کی بنیاد رکھنے والے افراد جو دنیا میں نہیں ہے یا ان کے ورثہ نے ہیں اور ان کے ورثہ دنیا میں والدین نہیں ہیں, یا جن لوگوں نے دام دل میں سخن مدد کی ہے اور ان کے ورثہ یا وہ دنیا میں نہیں, میرے اللہ ان سب کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما. میرے اللہ حاضرین میں جو بیمار ہیں اور پوری دنیا میں جو بھی مومنین و مومنات عزادار سرکار شہداء بیمار ہیں, میرے اللہ ان سب کی تو حفاظت فرما, ان سب کو شفائے عاجل و توانائی کامل عنایت فرما. میرے اللہ جہاں جہاں پہ اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے بالخصوص سیریا, لبنان, بحرین, نائجیریا, افغانستان, یمن, سعودی عرب, میرے اللہ ان سب کی بالخصوص میرے اللہ پاکستان میں اٹھنے والے جلوس حیضہ کی جس پر دشمنوں کی نظر ہے, میرے اللہ تمام ماتمداران سرکار سید الشہداء کی تو حفاظت فرما, تمام عزاداروں کی تو حفاظت فرما, مقامات مقدسات علماء مراجع کرام کی تو حفاظت فرما, دین کے خدمت گزاروں کی تو حفاظت فرما, ہم سب کی حاجتوں کو تو پورا فرما, ہماری دعاؤں کو قبول فرما. سرکار ولی اصغر علیہ السلام کو ظہور جلد جلد ہو. مولا کے اعوان انصار کی فلسف خوش یا حسین 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 یا حسین 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 یا حسین 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 یا حسین 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 یا حسین یا حسین حسین حسین